چاند رات پہ جبلا کا حسین اسد قربان ولایت ہیں، ولایت کی وجہ سے حسین کو یہ شہادت دینا پڑی، اور یہی پیغام ولایت لے کے سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کبھی کوفہ جاتا اور کبھی شام جاتا۔ زینب کبریٰ کا خطبات پڑھیے، اس میں کتنا زیادہ تذکرہ فتح مکہ کا، اے ہمارے آزاد کردہ کے غلام۔ بہت کم تذکرہ آپ کو ملے گا کربلا کا، زیادہ تذکرہ ملے گا مولا علی اور رسول خدا کے زمانے کا، کہ مسئلہ ولایت ہے، یہ قافلہ یہ پیغام پہنچانے جا رہا۔ نہ محمل ہے، نہ عماری ہیں، نہ سروں پہ چادریں ہیں، نہ پردے سلامت، نہ وارث ہیں، بازوؤں میں رسی بندھی ہے، دنیا کا سب سے شریف گھرانہ۔ آج 11 محرم کو یہ کربلا سے چلا۔ ہاں اللہ آپ سے قربانیاں مانگے گا، اس کے بعد رواج بھی اسی دنیا میں دے۔ یہ قافلہ 11 محرم کو چلا ہے نا، تو کس طرح چلا؟ فروا کی آنکھوں کے سامنے اس کے قافل کا لاشا پڑا ہے اور بے گور و کفن۔ لیلا کی نگاہوں کے سامنے اس کے اکبر کا لاشا ہے اور اکبر کو قبر بھی نہیں ملی۔ زینب کی نگاہوں کے سامنے اس کے ماجائے حسین کا لاشا اور اس حالت میں ہے کہ زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا، جب مدینے میں بھیا حسن کے لاشے میں تیر لگے تھے تو زینب نے وہ تیر نکالے، آج تیرے لاشے میں اس سے زیادہ تیر لگے ہوئے، اور تیری بہن یہ تیر نہیں نکال سکتی، لیکن بھیا تو دیکھ رہا ہے وہ بہن کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے۔ ان ساری بیویوں نے اپنے وارثوں کے لاشیں جلتی رہتی بھی دیکھے۔ اب ریاض القدس کی روایت، یہ قافلہ تو 11 محرم کو آگے بڑھ گئے۔ بعض علماء کہتے 2 دن بعد، بعض کہتے 3 دن بعد، بعض کہتے 40 دن بعد۔ زیارت کی مجلس ہے نا، ہمارے یہاں غریب سے غریب آدمی زیارت پہ کچھ اور نہ صحیح مرنے والے کے فاتحہ کے لیے پانی تو رکھ ہی دیتا ہے نا۔ آج زینب کبریٰ کس طرح سے اس سفر میں جب ہاتھ گردن سے بندھے، شہدائے کربلا کا سوئن یاد کیا ہوگا، لیکن اب میں ادھر آتا ہوں کہ قافلہ تو چلا گیا۔ بنی اسد کا قبیلہ اسے اچھی طرح یاد ہے، آقا حسین نے جب زمین خریدی تو وعدہ لیا تھا ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، لاشوں کو دفن کرنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے۔ بنی اسد کے سارے مرد بیلچے لے کے گھروں سے نکلے۔ عورتوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آقا حسین نے وعدہ لیا تھا۔ عورتوں نے کہا ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ چادریں اوڑھ کے بنی اسد کی عورتیں آئیں، بچوں نے حیران ہو کے دیکھا باپ اور ماں دونوں جا رہے ہیں، گھبرا کے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آقا حسین نے وعدہ لیا تھا، وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں نے تڑپ کے کہا آقا نے ہمیں بھی بلا کے وعدہ لیا تھا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اب ایک عجیب و قافلہ گھروں سے نکلا، بنی اسد کے مرد ہیں، بنی اسد کی عورتیں ہیں، بنی اسد کے بچے ہیں۔ جب میدان کربلا پہ پہنچے تو ایک عجیب منظر نظر آیا، سارے لاشیں اس طرح پڑے کہ پہچان ہی نہیں ہو پا رہی ہے، کون سا لاشا آقا کا ہے، کون سا لاشا شہزادوں کا ہے، کون سا لاشا اصحاب کا ہے، کون سا لاشا غلام کا ہے۔ پہچان کیسے ہے؟ پہچان چہرے سے ہوتی ہے، ان سب کے سر کاٹ کے نوک کے نیزہ کے بدل ہے۔ پہچان لباس سے ہوتی ہے، ان سب کے جسم سے لباس لوٹ لیے گئے ہیں، اب لاشوں میں کوئی پہچان نہیں ہے۔ بنی اسد کے سردار نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو ایک بڑی قبر گنج شہیدہ تیار کرو اور سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کر دو۔ گنج شہیدہ تیار ہو گیا۔ جب خدا آپ کو کربلا معلّہ لے جائے گا، آقا حسین کے پانچی دیکھیے گا، گنج شہیدہ ایک بڑی قبر تیار ہو گئی، اب لاشیں اٹھانا ہے۔ پہلے لاشیں کا وقت آیا، راہ کوفے سے کسی کی آواز آئی ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ ایک بار سب نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک اونٹ سوار چلا رہا ہے، اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، قریب آ کے اونٹ کو بٹھایا، مگر آنے والا مسافر بڑے عجیب حالت میں ہے، ایسا مسافر آج تک نہیں دیکھا، جس کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی۔ یہ میرا امام اعجاز امامت سے آیا، اونٹ کو بٹھایا، ہتھکڑی کھلی، بیڑی ٹوٹی، مگر گلے کا توق اسی طرح رہا۔ وہ تو 1 سال کے بعد دربار یزید میں کاٹا گیا، اور جب کاٹا گیا تو گلے کی کھال بھی ساتھ میں کٹ گئی تھی۔ بہرحال ایک بار میرا مظلوم آقا اونٹ سے اتر کے کھڑا
ہوا. سردار کو دیکھ کے کہا پریشان کیوں؟ کہا اس لیے پریشان ہوں کہ لاشیں نہیں پہچانے جا رہے. کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے, یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے, یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے, یہ ایک ایک کر کے جون غلام حبشی کا لاشا ہے, یہ شوذب کا لاشا ہے, یہ عابس کا لاشا ہے. ایک ایک کر کے لاشیں اٹھواتے ہیں. ایک لاشے کے قریب پہنچا اور آنے والا ایک مرتبہ کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, یہ حسن کے گل بدن 13 برس کے قاسم کا لاشا ہے. قاسم کا لاشا اٹھوایا, آگے بڑھے, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھا نہیں, اب تک کلیجے سے برچی کا پھل نہیں نکالا گیا, یہ حسین کے 18 سال کے اکبر کا لاشا ہے. آخر میں ایک لاشا بچا, آخر میں ایک لاشا بچا. آنے والا قریب آیا, لاشے کو دیکھا, فریاد کر کے پھنس کھا کے گر پڑا, ارے میں یتیم ہو گیا, ہائے میرا بابا. پانی چھڑکا گیا. میرے مظلوم آقا سجاد نے آنکھیں کھولی, لیکن ابھی سردار کو نہیں پتا یہ کون ہے. وہ حیران ہو کر کہتا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ زہرا کا لقب جگر ہے, یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. سردار نے ہاتھ جوڑے, تو آپ کون ہیں جو اس لاشے کو دیکھ کے کہتے میں یتیم ہو گیا؟ جواب دیا انا علی بن الحسین, ارے میں اسی حسین کا بیٹا سجاد ہوں. میرا چوتھا امام کربلا آ گیا, بابا کے لاشے کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. میدان کربلا میں لاشیں ختم ہو گئے. سردار اور سارا قبیلہ اپنے گھروں کی طرف چلا اور ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ذرا دیر کے لیے آپ بھی ہمارے مہمان بن کے چلیے. مظلوم آقا نے دیکھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا لاشیں دفن کرنے آئے تھے, سارے لاشیں دفن ہو گئے. کہا نہیں ابھی ایک لاشا اور باقی ہے. سردار نے میدان کربلا دیکھا, کہا مولا کوئی لاشا نہیں ہے. کہا وہ یہاں نہیں ہے, وہ فرات کے کنارے ملے گا. ایک بار پورے قبیلے کو لے کے فرات کے کنارے گئے, وہاں ایک ایسا لاشا نظر آ رہا جو اٹھائے جانے کے قابل نہ تھا. سجاد نے ہنسی یعنی چٹائی منگوائی, چٹائی پہ یہ لاشا رکھا. سردار نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ ارے کہا یہ میرے چچا, میرے بابا کے علمدار, میرے دادا کے وارث عباس ابن علی کا لاشا ہے. عباس کا لاشا اٹھایا. عباس کون ہے بس ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اور اسی سے سمجھ جائیے. عباس کا لاشا لے کے قبر میں اتارا, وہی قبر جو آج کربلا میں چھوٹے آقا کا حرم کہلاتی ہے. قبر میں لاشے کو اتارا, باہر آئے, پورے قبیلے سے کہا کوئی میرے قریب نہ, سب دور دور چلے جاؤ جب تک کہ میں خود سے قبر سے باہر نہ ہوں, خبردار کوئی قریب نہ آئے. سارا قبیلہ ہٹ گیا. میرا مظلوم آقا سجاد دوبارہ چچا کی قبر میں اترا. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, سجاد باہر نہ آئے. میں ڈر گیا, خیر خدا کرے خیریت ہو, کیا بات ہے. میں قریب آیا, جاگ کے دیکھا تو بڑا عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے سجاد لیٹے ہیں. ارے امام زمانہ, اس وقت کا امام عباس کے سینے پہ سر رکھے لیٹا ہے اور ایک جملہ کہہ رہا ہے اے میرے خیرت مند چچا, آپ یہاں آرام کر رہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے. اے میرے قیور چچا, آپ کی بہن زینب کلثوم جن کی چادر گھر میں کبھی سر سے نہ اتری, بلوائے آپ نے نامحرموں میں بے پکڑاؤ چادر کی جا رہی ہے. ہائے میرا چچا, واہ عباس برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله